والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. وقال الله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بزرگوں دوستو، آج کا یہ اجلاس کیوں منعقد کیا گیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، آپ حضرات کے سامنے سب کچھ آ گیا. مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے. مجلسیں بہت سی ہوتی ہیں، آپ کے شہر میں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن آج کی مجلس اس لیے منعقد کی گئی کہ سال بھر قبل آپ کے شہر میں شہر کی ضرورت کا احساس کر کے جو ایک قدم اٹھایا گیا اور جو خالی آپ کی ضرورت نہیں، ہندوستان کے سارے مسلمانوں کی ضرورت. اور جب سے مسلم اقتدار اس ملک سے ختم ہوا، اس لیے کہ مسلم اقتدار ختم ہوا تو مسلم نظام عدالت ختم ہو گئے، دوسرا نظام آ گیا. تب سے ضرورت محسوس کی گئی اس بات کی کہ حکومت سے کسی ٹکراؤ کے بغیر جیسے ہم شریعت کے حکم کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اسی طرح اپنے آپسی معاملات کو، نزاعی معاملات کو اپنے طور پر اپنی دلچسپی سے شریعت کی روشنی میں حل کرتا ہے، جو ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے بنیادی ضرورت ہے. یہ سارے ملک کے مسلمانوں کی ضرورت تھی. ہمارے بزرگوں نے اس کا احساس کر کے 100 سال قبل تقریباً ایک قدم اٹھایا. آپ نے بھی بہت سی چیزیں سنی ہیں، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوا. ظاہر بات ہے تو دنیا ہے، اس سے بے پرواہ ہوگا. کون مانے گا، کون نہیں مانے گا، تو بھائی اس کو کیا کیا جائے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، تم مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھتے ہو. اللہ کا حکم ہے بہت سے غلط کاموں کے نہ کرنے کا، تم مسلمان ہو کر کرتے رہتے ہو. تو کوئی کیا کرے. نہیں ماننا ہے مت مانو، آخرت میں سمجھ لیں. دنیا میں جو بحث کر لو، جو بحث کر لو، لیکن آخرت میں جب یہ بات آئے گی کہ بھائی تمہارے سامنے شریعت کا یہ حکم آیا تھا، یہ مطالبہ آیا تھا، تمہارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ تمہارا کاروبار حرام ہے، تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ فلاں کر رہے تھے، فلاں کر رہے تھے. یہ سب نہیں چلنے والا ہے، یہ دنیا میں چل سکتا ہے. آپ یہ سب کہہ کے سامنے والے کو چپ کر دیجئے، اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. وہاں جو ہوگا تم کو معلوم تھا نماز پڑھنی ہے، کیوں نہیں پڑھی؟ روزہ رکھنا ہے، کیوں نہیں رکھا؟ شراب نہیں پینی چاہیے تھی، کیوں پی تم نے؟ رشوت نہیں لینی تھی، کیوں لی تم نے؟ تو نہ ماننے والا جانے اپنی آخرت سنبھالے. لیکن کچھ اللہ کے بندے مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے انتظام کرنا پڑتا. نہیں کیا جائے گا تو دوسری راہیں اپنائیں گے. ہماری بچیاں، بہنیں حالات کا شکار ہوتی ہیں. چونکہ معاملہ مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ خالی یہ جو گھر کے معاملات بگڑتے ہیں تو اس میں مردوں ہی میں دخل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، ادھر سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. بعض مرتبہ ادھر کی ضد
معاملے کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتی ہے۔ مجبوری صرف یہ ہوتی ہے کہ عورت محض اپنی مرضی سے الگ نہیں ہو سکتی، یہ شریعت کا ایک نظام ہے۔ رشتہ ختم کرنے کی ضرورت ہو، چاہے شوہر ختم کرے، چاہے قاضی ختم کرے، اور چاہے خدا نخواستہ شوہر کو موت دے کر اللہ ختم کرے، تین ہی شکلیں ہیں، تین ہی شکلیں ہیں۔ ایک عورت کی، لڑکی کی جب شادی ہو جائے تو جب تک یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا دوسرا رشتہ نہیں ہو سکتا، اگر کیا جائے گا تو حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور رشتہ ختم کرنے کی صرف یہ تین شکلیں ہیں، یا تو شوہر کسی طرح راضی ہو، نہیں تو دارالقضا ہو تو قاضی صاحب اس مسئلے کو حل کریں، اور یا پھر عورت خوب دعا کرے محنت سے، اللہ فیصلہ کر دیں، موت سے ختم ہو جائے گا۔ عورتیں ایسے ظالم شوہروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے کسی نے بتا دیا ان کو، ابھی مولانا نے سنا ہے جودھ پور کا قصہ، مسئلہ بہت پرانی بات ہے، سینکڑوں سال پرانی، ایسا کرو، نہیں مانتا اور تم چاہتی ہو کچھ اور، ایسا کرو اعلان کر دو ہم مسلمان نہیں رہے، اسلام چھوڑ، شروع کر دیا۔ اور تم کتنی عورتیں ادھر سے ادھر چلی، کچھ ہو سکتا ہے گھوم ٹہل کے واپس آ گئی ہوں، لیکن کچھ چلی گئی تو چلی گئی۔ ہمارے ملک میں بھی یہ ہو رہا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے ایک نظام شروع کیا 100 سال پہ، اور اس نظام کا نفع دیکھا گیا۔ بات تو وہاں شروع میں یہی، اور بہت سے بڑے اکابر اور علماء بھی یہ سوچنے پہ مجبور تھے کہ بھائی کام کریں گے، ہم فیصلہ کریں گے، تو فیصلے کو ماننے کا مسئلہ بھی تو ہونا چاہیے۔ حکومت ہوتی ہے تو سپاہی ہیں، ڈنڈا ہے، لیکن جب یہاں حکومت تو کوئی اور ہے، جیسے آج ہے انگریزوں کی تھی، کیسے کیا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو حوالہ دیں گے، دہائی دیں گے ان کے ایمان کی، اگر ایمان والے ہو تو یہ فیصلہ مانو۔ یہ فیصلہ کھنڈوا کے قاضی شریعت کا نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قاضی شریعت واسطہ ہے بیچ میں، ہم دیں گے، دہائی دیں گے، مسلمانوں تو مانو۔ میں نے بھی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کوئی مرد ہو عورت ہو صاحب ایمان، گنجائش نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امره، اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو اور پھر اپنی مرضی، تو کیسا ایمان، ایسے لوگ سوچ رہے ہیں کیسا ایمان بھائی، مومن کہتے اس کو ہیں جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ تم نے کلمہ پڑھا، کبھی سوچا کیا مطلب ہے کلمے کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سر یہی جھکا ہے انہی کے حکم کے سامنے۔ خالی بات لفظ کے کہنے کی تھوڑی ہے، نماز روزہ کرنے کی تھوڑی ہے، خالی لا الہ الا اللہ کہہ کے نماز روزے سے حق ادا ہو گیا۔ حلال حرام کوئی چیز نہیں ہے، فیصلہ کوئی چیز نہیں ہے، تو تم مومن ہو، مومن ہو تو مانو فیصلے کو، ایمان یہی ہے، اور یہی صحابہ نے کر کے دکھایا جب موقع پڑا۔ ایمان ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سے مت سیکھیے، محلے والوں سے مت سیکھیے، آپ کے چاروں طرف جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا حوالہ مت دیجیے، حوالہ دیجیے سچے پکے مسلمانوں کا، چاہے کروڑوں جا رہے ہوں، حرام ہے پھینکو اس کو،
آپ نے اگر کچھ سنا ہو کچھ پڑھا ہو تو جب شراب حرام ہوئی کیا ہوا مدینے میں؟ مومن کی یہی شان ہے. کیا ہوا؟ پھینک دیا. یہاں تک پہنچی ہوئی ہے مٹکے کے مٹکے شراب پانی کی طرح گھروں میں رہتی. صحیح حدیثوں میں اتنی شراب بہی ندی بہ گئی مدینے کی گلیوں میں. ایمان اس کو کہتے ہیں. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا شراب حرام، اور شراب ان کی ضرورت تھی. شراب ان کی ضرورت تھی. جس طرح وہ عادی تھے شاید دنیا کا کوئی معاشرہ عادی رہا. 1000 نام عربی میں شراب کے ہیں. صبح کی الگ، شام کی الگ، دوپہر کی الگ، فلاں چیز کی، فلاں چیز کی. آج تلاش کریں تو آپ کو 500 کیا 100 نام نہیں ملیں گے. یورپ اور امریکہ جیسی جگہوں میں ہندوستان میں 1000 نام تھے عربی میں. ایمان اس کو کہتے. تو جن بزرگوں نے ماد شریعہ کا نظام قائم کیا تھا وہ صاحب ایمان تھے. مومن اسباب کو زیادہ نہیں دیکھتا، ضرورت کو دیکھتا. بے شک دنیا میں اسباب ہے، اسباب کو سوچنا پڑتا، لیکن جتنی طاقت ہے اتنا ہی تو سوچا جائے گا، اس سے زیادہ تھوڑی سوچا جائے گا. ہمارے بس میں پولیس نہیں ہے، ڈنڈا نہیں ہے، لیکن ہمارے بس میں یہ تو ہے کہ ہم ایمان بیدار کریں. اے مسلمانوں، اگر مسلمان ہو تو اللہ اس کے رسول کا حکم مانو صلی اللہ علیہ وسلم. آسان ہوتی ہے تو کوئی لاٹھی ڈنڈا لے کے چلتا ہے. مسلم حکومت میں جو ہو سکتے ہیں کچھ لوگ، یہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز آپ کو نکالتی ہے گھر سے؟ جی کیا چیز نکالتی ہے؟ آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، چاہے جتنا سخت موسم ہو، جتنی سخت پیاس لگی ہو، بالکل تنہائی میں ہو، کیا چیز پانی پینے سے روکتی ہے؟ بتائیے کیا چیز روک رہی ہے؟ یہ چیز تو ایمان کے ساتھ لگی ہوئی. وہ ایمان کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور کامیابی آئی. اس کامیابی نے ہمت بڑھائی دوسرے علاقے میں علماء کی، درد مندوں کی، فکر مندوں کی، اور مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ داروں کی، کہ جن جگہوں میں نہیں ہے نظام قائم کرو. دعوت دیں، سمجھ میں آئے گا تو آئے گا آدمی، نہیں آئے گا تو کوئی حرج نہیں. ہمارا کام ہے اپنی وسعت کے مطابق انتظام کر دینا. دین کے رہبروں کا یہ کام ہے. ہر ایک کا کام ہے اپنی اپنی وسعت کے مطابق، جس کے بس میں جو ہو، جس کے بس میں ہو زمین دے دو، جس کے بس میں ہو پیسہ دے دو، جس کے بس میں ہو نقد تعاون کر دو، جس کے بس میں جو انتظام ہو. علماء کرام کی ذمہ داری ہے امت کے دین و ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنا، جیسے حالات ہوں حالات. ہمارے بزرگوں نے یہ انتظام کر کے، وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ عورتیں نکاح سے چھٹکارا پانے کے لیے مرتد ہو رہی تھی، دوسرے دین میں جا رہی تھی تاکہ اس طرح چھوٹ جائیں، روک لگے. مسئلہ لاؤ ہم حل کریں. اور آپ نے بھی سن لی، ہر صورت میں یہ نہیں ہوتا الگ کر دو، جیسے ہر صورت میں یہ نہیں ہوتا ساتھ کر دو. زبردستی شادی بیاہ میں زبردستی کبھی نہیں چلتی، یاد رکھیے اچھی طرح. ہر باپ کو سمجھنا چاہیے، ہر ماں کو سمجھنا چاہیے. یہ زندگی بھر کا ایک سودا ہے، زندگی بھر کا ایک نظام ہے جو 4 دن گزارے جا سکتے ہیں، لیکن پوری زندگی زبردستی سے گزاری جائے تو رشتہ کرنا ہے تب بھی زبردستی نہیں. اپنے لڑکے اور لڑکی کو زبردستی مجبور مت کیجیے ورنہ رشتہ ناکام ہو جائے.
بہت کم ایسے لوگ ملیں گے. پہلے تو تھا، ماں باپ بھی اچھے تھے، اولاد بھی اچھی تھی، کہ ماں باپ نے جو رشتہ کر دیا کر دیا. لڑکا بھی مان لیتا تھا، لڑکی تو مانتی ہی مانتی چل جاتا. آج بہت دنیا بہت آگے جا چکی ہے، اور ہماری شریعت اور ہمارے نظام سے اچھا دنیا کا کوئی نظام نہیں ہو سکتا. اگر آپ مومن ہیں تو اس کو مانیے. دنیا بلا وجہ رٹتی ہے آزادی. کس کی آزادی؟ کیسی آزادی؟ جب موقع پڑے تب دیکھو. ایسے سنتے رہو نعرے، اور سنتے رہو تقریریں، اور سنتے رہو وعدے، موقع پڑے تب سمجھ میں آتا ہے. یہاں ایک عاقل بالغ شخص کو اس کی مرضی کے خلاف مجبور نہیں کیا جا سکتا. ماں باپ دادا بھی نہیں مجبور کر سکتے ایک جوان لڑکے کو اس کی مرضی کے خلاف شادی پر، اور ایک جوان لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف شادی پر. یاد رکھیے اچھی طرح، دھوکے میں مت پڑیے. نہیں ہو سکتا. جب رشتہ کرنا ہے اس وقت بھی صحیح نہیں ہے، اور خدا نخواستہ حالات بگڑ جائیں تب بھی یہی ہے. کوشش کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. ہمارے دارالقضا جو ہیں ان کا، اور ہاں یہ بھی کہیں کہ دیکھیے یہ دارالقضا بنیادی طور پر یہ جو گھریلو معاملات ہیں انہی کے لیے ہیں اصلاً، اور یہی ان کی کامیابی ہے. دوسری چیزیں نہیں، مالی جھگڑے فلانے کہیں مزاج بناؤ لے آئے، ورنہ نہیں. یہ دارالقضا کا موضوع نہیں ہے، نہ ہر دارالقضا کا موضوع. یہ مسئلے ہیں جہاں عدالت میں جا کر آدمی اپنے دین و ایمان کا سودا کرتا ہے. زمین جائیداد کے حل کرنے کی تمام شکلیں. تو یہاں کیا ہے؟ کام یہاں سے شروع ہوتا ہے. اور شریعت کا حکم کیا ہے؟ کچھ بگاڑ جب ہوتا ہے میاں بیوی میں تو کچھ تو ان کے کمرے کے اندر رہ جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے باہر آنے لگتا ہے. جب باہر آتا ہے تو گھر والوں کو پتہ چلتا ہے، پھر تھوڑا سا خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گھر والے خاندان والے سمجھداری سے کام لیں، مسئلے کو حل کریں. یاد رکھیے اچھی طرح، خالی اپنے جوان بیٹے اور بیٹے کی شادی کرانا یہ ذمہ داری ماں باپ کی نہیں ہے. شادی کرانے کے بعد دیکھتے رہنا، خیال رکھنا کہ ہماری لڑکی اپنے شوہر کا حق ادا کر رہی ہے کہ نہیں، سسرال میں ٹھیک سے رہ رہی ہے کہ نہیں، اور ہمارا لڑکا بہو کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں، ٹھیک سے رکھ رہا ہے کہ نہیں. آج تو ہم کو کیا کہیں، اپنی بدعملی کو شکایت کرنے کو تیار ہے. ہر آدمی دوسرے کی شکایت کر رہا ہے، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی، بہو ساس کی اور ساس بہو کی. کیونکہ ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے ہمارا حق، ہمارا حق. دوسرے کا حق، دوسرے کا حق وہ نہیں دینے کو کوئی تیار نہیں. اتنے دن پالا کھلایا ہے پھر کھلا لیں گے، چلو. حالانکہ بعض مرتبہ لڑکیاں نہیں چاہتی، لے آئے، رشتہ ختم کرا دیا پہلوان بن کر، اور اس کے بعد اماں تانے دے رہی. کون اماں؟ لڑکی کی ماں. باپ تانا دے رہا ہے، بھائی تانا دے رہا ہے، بہنیں تانا دے رہی ہیں، بھابیاں تانا دے رہی ہیں. یہ ان لڑکیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جن کو ہم گھر میں لا رہے ہیں، اور پھر یا لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں یا گھر سے بھاگ جا رہی ہیں. اللہ نہ کرے پھر کہاں جا رہے ہیں. یہ آج کا معاشرہ ہے. اس لیے بزرگوں دوستو، شادی جس شوق سے کرتے ہیں، جس حوصلے سے کرتے ہیں، بہو لاتے ہیں، داماد بناتے ہیں، تو آگے نگاہ بھی رکھیے اور انصاف کی نگاہ رکھیے. یہ نہیں کہ آپ کی بیٹی کا مسئلہ ہو تو کچھ اور،
اور دوسرے کی بیٹی کا مسئلہ ہو جو آپ کی بہو ہے تو کچھ ہو. کیا بتائیں ہمارا بیٹا بہت پریشان ہے، اور کیا بتائیں ہمارا داماد بڑا نالائق ہے. حالانکہ شکایت برابر ہے، شکایت برابر ہے، لیکن بہو خراب ہے، ادھر داماد خراب. آپ کی لڑکی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا لڑکا بالکل ٹھیک ہے. اس لیے بزرگوں دوستوں، پہلے نمبر پر گھر والے اس کو حل کریں، سمجھائیں، پھر مسئلہ آگے بڑھتا ہے. دارالقضا پہلے عفان تفہیم چاہتا ہے، مل جل کچھ دن ساتھ رہو، ایسے رہو ایسے رہو. جب مجبوری ہوتی ہے تو بات آگے بڑھتی ہے، اور پھر آگے جب بڑھتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں نبھے گا، اسے کہ زبردستی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں. اور آج کا ماحول اللہ حفاظ کرے، موت بڑی آسان اور سستی ہو گئی ہے. بڑی سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے. زبردستی لڑکی کو بھیجنے میں اور لڑکی جانے پہ راضی نہ ہو، حالات خراب ہیں دوسری طرف کے، تو داماد اور ادھر کے کہنے سننے کے چکر میں نہ آنے. رات دن کس سے زبردستی بھیج دیا. اب لڑکی نے سمجھا کہ جب اماں ابا نے بھی قبول نہیں کیا، مجھ کو اتنی پریشانی اور واقعتاً پریشان کی، تو وہ خودکشی کر لے یا بھاگ جائے. یہ بھاگنے اور خودکشی کا ذریعہ کون بنا؟ ماں باپ بنے. آپ نے زبردستی بھیج دیا اور لے جا کے کچھ بھی کر دیا. آج یہ سب ہو رہا ہے. زبردستی نہیں ہوتی، یاد رکھیے بالکل اچھی طرح. اسلام پر الزام اس لیے آ رہا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، اور جانتے ہیں تو برتتے نہیں. کتنی شادیاں ہم اپنے بچوں کے مفاد کے لیے نہیں کرتے، اپنے مفاد کے لیے. اپنے ہمارا کاروبار ہے، ہمارے معاملات ہیں، پیسوں کا لین دین ہے، اس لیے ہم لڑکی اور لڑکے کا رشتہ کرتے ہیں. تو بھیڑ چڑھا دیتے. لڑکے کی خوشی کا لحاظ نہیں، لڑکی کی خوشی کا لحاظ نہیں، اپنے کاروباری مفاد. یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. کہیں زور زبردستی نہیں، کسی جگہ نہیں. بہت نازک رشتہ ہے، اس لیے بہت سمجھداری کی ضرورت ہے. موقع کے لائق سنانے کا واقعہ اہل علم کے لیے بھی ہے. کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فیصلہ کر لیا اپنے شوہر سے علیحدگی کا، حالات کے تحت، اور شوہر کو بڑی محبت، وہ بالکل یہ پسند نہیں کر رہے، اور دوسری طرف بریرہ بالکل تیار نہیں. لوگ بڑے متاثر. آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، شوہر کا حال دیکھ کر آپ نے سفارش کی، بریرہ ذرا اس مسئلے میں نظر ثانی کر دو. یعنی اس رشتے کو باقی رکھو. انہوں نے بڑا نازک سوال کیا، بڑا باریک سوال کیا، جس کو اہل علم سمجھ سکتا ہے. اے اللہ کے رسول، آپ حکم دے رہے ہیں کہ سفارش فرما رہے ہیں؟ آپ حکم دے رہے ہیں کہ سفارش فرما رہے ہیں. یاد رکھیے اچھی طرح، سفارش گزارش ہوتی ہے. مانا تو مانا، نہیں مانا تو کوئی بات نہیں ہے. آج کتنی لڑائیاں ہماری اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہم نے ایک کام کہا تھا باپو جی سے، اور باپو جی نے نہیں کیا، اب لڑائی ہو گئی باپو جی سے. تم اکیلے تو ہو نہیں سفارش کرنے والے، دسیوں اسی طرح آتے رہتے ہیں بابو جی کے یہاں، اور بابو جی جہاں بیٹھے ہیں وہاں کے بہت سے تقاضے ہیں. تم سوچتے ہو کہ ہم جیسے چاہ رہے ویسے ہو جائے؟ کیسے ہو جائے گا؟ سفارش گزارش ہوتی، حکم نہیں ہوتا. حکم میں ماننے کی گنجائش نہیں ہوتی. سفارش گزارش ہے، درخواست ہے.
تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول حکم ہے سفارش ہے؟ چونکہ مسئلہ زندگی کا تھا، نازک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوب سمجھتے، نبی ان چیزوں کو خوب سمجھتا ہے۔ فرمایا نہیں، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں، میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول سفارش ہے تو مجھ کو منظور نہیں، نبی کا حکم نہیں ٹالا جا سکتا۔ یہ جو ان کا سوال تھا اس لیے تھا، اگر حکم ہے تو دل چاہے نہ چاہے میرا سر جھکا ہوا ہے، اور اگر سفارش ہے تو اختیار کا مجھ کو حق ہے۔ آپ نے فرمایا سفارش ہے، کہا سفارش ہے تو منظور نہیں۔ کتنی بڑی سفارش، دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی سفارش، اور کیسے آدمی کے سامنے جو غلام باندھی پیسہ دے کر جس کو آزاد کرایا گیا اس کے سامنے ہے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ سفارش ہے تو ہم کو۔ یہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ بھول جائیے میں باپ ہوں کیوں نہیں، تو ٹھیک ہے بھی تیار ہو جائے۔ اگر آپ اس پہ اصرار کریں کہ میں باپ ہوں کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیے کہ خدا نخواستہ 2-4 سال میں یہ رشتہ خراب ہوگا، پھر نہ روئیے گا۔ تو زبردستی نہیں، تو دارالقضا اس لیے نہیں ہے کہ رشتے ختم کرا دیں، دارالقضا تو مشکل کو حل کرنے کے لیے پیش ہے۔ تو پہلا مرحلہ، چلیں کتنے لوگ ہیں آتے ہیں، کتنے ہیں کہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی خود ہی ختم کرو، خود ہی ختم کرو، طلاق دو، خلا، جو بھی شکلیں ہوں، چنانچہ خود راضی ہو جاتے، بات ہو جاتی، ابھی آپ نے رکھو۔ اور جب مجبوری ہوتی ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ رشتہ چلنے والا نہیں، اور شوہر کسی طرح راضی نہیں ہوتا رشتے کے ختم کرنے پر، نہ خلا نہ کچھ، تمام لالچ سب کچھ بیکار ہو جائے گی۔ تو اب جب رشتہ نہیں چلنا ہے تو قاضی کے لیے یہ فیصلہ ناجائز ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے میں پورے طور پر کہ رشتہ نہیں چلے گا، پھر بھی حکم دے دے کہ نہیں جاؤ ان کے ساتھ، نہیں، اب رشتہ ختم کیا جائے گا۔ شریعت نے اختیار کیا ہے، شوہر نے نہیں ختم کیا، گاڑی نہیں چلنے والی ہے، پورا اطمینان اور یقین ہے، تو قاضی رشتے کو ختم کرے گا۔ ایسے فیصلے بہت کم ہوتے ہیں۔ مولانا رحمت اللہ صاحب بیٹھے ہیں، 10 سال سے کر رہے ہیں، آپ پوچھیں ان سے، جو ریکارڈ ہے اس میں یہی ہے کہ ایسے فیصلے اخیر میں مجبوراً ہوتے ہیں، ورنہ جس کو حق ہے اسی سے کرایا جاتا ہے، تو بات ہی ختم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قاضی کرے گا تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، حالانکہ وہ دین و دیانت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستوں، یہ اجلاس تو اس لیے تھا کہ آپ یہاں ایک قدم اٹھایا گیا جس کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور ان تفصیلات میں میں نہیں جاتا جو آپ کو مولانا تبریز صاحب نے سنائی، وہ تو کھلی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے چلے جاؤ دنیا کی عدالت میں، وہاں شریعت نہیں ہے۔ ایک تو ابتدا سے ہی گناہ، ابتدا سے ہی گناہ، اور جب گناہ ہے تو اس کے لوازم دیکھو، کئی سال مقدمہ چلے گا، کوئی ٹھیک نہیں، کب کھلے گا کوئی ٹھیک نہیں، کیا فیصلہ ہوگا کوئی ٹھیک نہیں۔ اللہ اس کے رسول کے دربار میں آؤ، ٹھیک ہے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ انسان ہیں، کچھ کمی بیشی کہیں ہو جائے، لیکن کتاب و سنت کی بنیاد پر بڑی آسانی سے، ابھی آپ نے سن لی 2.5 لاکھ کا خرچ سال بھر کا، جی اس 2.5 لاکھ میں جن لوگوں کے معاملات حل ہوئے ان سے کتنا پیسہ ملا؟ 11,000 روپے۔ یہ فیس ہے جو مجبوری لکھا پڑھی کی لی جاتی ہے، اس کی نہیں لی جاتی کہ اسی فیس سے تنخواہ نکالی جائے گی۔ وہ تو جب مقدمے آنے لگتے ہیں، ہمارے بعض دارالقضا ہیں کہ جہاں اس وقت اتنے مقدمے آ رہے ہیں الحمدللہ ماہانہ،
کہ مہینے بھر کی فیس سے قاضی صاحب کی کام کرنے والوں کی تنخواہ نکل جا رہی ہے، نکلنے کے قریب. لیکن عام حالات میں تو نہیں. یہ 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ کیا ہو رہا ہے اس سے؟ جبکہ مہینے کا خرچ 15، 20، 25، 30 حسب موقع ہے، اور کئی خرچ ہیں یہاں پر، تو 11,000 کے قریب ہے کل. جی کیا پیسہ ہے، کیا پیسہ لگا اور کتنا وقت لگا؟ وقت زیادہ لگتا ہے جب فریقین ہی ادھر کا ادھر کرتے ہیں، ورنہ دیر تھوڑی لگتی ہے. آپ حاضر ہوتے رہیے، بیان دیتے رہیے، ضابطے کے مطابق ظاہر بات ہے 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ کارروائی ہو جاتی ہے. آپ دین کا فیصلہ لینے کو تیار ہو جائیے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کا تعاون کیجئے، جیسے آپ سے بیان چاہا جا رہا دیجئے، خود بخود 2-4 مہینے تو وقت بچا. اور کیا کیا نہیں بچا آپ خود سمجھیں. یہ عدالتوں میں مقدمے چلتے ہیں تو کتنی آپس میں دوریاں ہوتی ہیں، کیسی زندگی گزرتی. اگر ذرا دبنگ قسم کے لوگ ہیں تو پتہ نہیں کہاں لاٹھی لے کے آئیں گے، کہاں ڈنڈا لے کے آئیں گے، کہاں گولی لے کے آئیں گے، کیا نہیں ہوتا. تو یہ کام شروع کیا گیا. اور خوشی کی بات، ابھی بہت سی باتیں آ گئی کہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے. کوئی درخت زمین سے جو نکلتا ہے تو کیا پھل لے کے نکلتا ہے، پھول لے کے نکلتا ہے. بڑا کمزور سا تنا ہوتا ہے، کمزور سے پتے ہوتے ہیں. اس کو سنبھالنے کے لیے، زندگی دینے کے لیے نہ جانے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے کے سامنے ایک درخت لگایا گیا، شہتوت. اس لیے لگایا گیا کہ شام کو سورج جب مغرب کی طرف جاتا تو دھوپ بالکل سیدھی جب نیچے اترتی تو دروازے سے اندر تک جاتی. گرمی کے زمانے میں پریشان ہوتی تو کپڑا اپڑا ڈالاتے ہوئے کہ ایک درخت لگا دیا شہتوت. اب وہ درخت بیچارہ بڑا دبلا پتلا، بکریاں بھی آ جاتی تھی، کچھ وہ خدمت کر جاتی. آخر سنبھالنے کے لیے ایک ڈنڈا لگایا. آج وہ ایک مضبوط شہتوت کا درخت ہے حضرت کے کمرے کے سامنے. تو کوئی درخت اس طرح اگتا ہے نا بھائی، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے. گھر میں بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ پرندوں کے پاس بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ چیز چاہتا ہے اٹھا کے پھینک دو، دیکھتے ہی نفرت. کبوتر کا بچہ یہی بڑا ہو جائے تو آپ کتنی محبت سے پالتے ہیں، اور یہی جب پیدا ہوتا ہے انڈے سے نکلتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا چیز چاہتا ہے؟ گھن آتی ہے گوشت کا لوتھڑا دیکھ کر. اور وہی اگر مرغی کے انڈے سے نکلتا ہے تو کیا کہنا، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اچھلنے کودنے لگا. تو کوئی بھی چیز ایسی ہوتی ہے بھائی. سوال شروع کر دیا، سال بھر ہو گیا صاحب. سال بھر ہو گیا تو تم کتنا آئے اور تم کتنے اپنے معاملات لائے؟ تمہارا تو ذہن وہی ہے کہ نہیں بھائی ہم یہاں نہیں جائیں گے، ہم تو وہیں جائیں گے کیونکہ پیسے ہیں یا انا ہے. اللہ بات فرما، ہم تو وہیں جائیں گے. تو کیا تمہاری مرضی، اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے سستا مدہ، نہیں تمہیں پسند تو اللہ کا فضل ہے. ادارہ کام جو شروع کیا گیا وہ الحمدللہ یہ 1 سال کی رپورٹ ہے. اگلے سال انشاءاللہ ہم اس سے اچھی رپورٹ سنیں گے، سالانہ رپورٹ سامنے آئے. یہ بھی بتانا ہے کہ یہ محنت بیکار نہیں گئی. آپ جو پیسے دے رہے ہیں یہ بیکار نہیں جا رہے ہیں. کہ ایک مقدمہ بھی اگر آیا، 2 مقدمے بھی آئے اور شریعت کا فیصلہ لے کے یہاں سے چلے گئے تو آپ اطمینان رکھیے کہ 10 لاکھ بھی بیکار نہیں گیا. جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا تھا، علی لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.
ایک آدمی کو بھی اگر تم سے ہدایت مل گئی تو بس سمجھو کہ نہ جانے کتنے مال و دولت سے بہتر ہے۔ تو ایک آدمی آیا، اس نے فیصلہ کرایا اور راضی راضی خوش اپنے گھر چلا گیا، ہم نے تو شریعت کا فیصلہ حاصل کر لیا، ختم ہو گئی بات۔ تو اس لیے یہ سب سوچیں جو ذہنوں میں آتی، کوئی بھی کام دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھے۔ جو ادارے پرانے ہو چکے ان کی رپورٹ لے لیجیے، کہاں تک پہنچ رہے ہیں، ایسے تھوڑی پہنچ رہے ہیں، پھر ایک اعتماد قائم ہوگا، سمجھ میں آئے گا۔ اور ہر کس و ناکس آتا ہے اپنے اپنے حالات کے بتا۔ تو اس کا مقصد تو یہ تھا بزرگوں دوستوں، یہ سنایا جائے اور آپ کے کانوں میں یہ خبر پھر تازہ کر دی جائے کہ آپ کے شہر میں ایسا ایک ادارہ ہے، آپ اس ادارے سے رجوع کیجیے اپنے معاملات میں اور اپنے آپ کو تیار کر کے کہ جو فیصلہ ہوگا ہماری مرضی کے موافق ہو یا خلاف۔ یہ نہیں کہ آپ یہ سوچ کے آئے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ہو، یہ کیسے ہوگا؟ عدالت میں بھی تو وہی نہیں ہوتا، فیصلہ تو ایک ہی کے حق میں ہوگا۔ اور یہاں تو ایمان کا مسئلہ ہے، بڑی سخت بات ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسم کھا کر، ایمان اس کے بغیر نہیں ہے کہ اپنے مسئلوں کو مسلمان آپ کے پاس لائیں اور پھر جو فیصلہ ہو اس کو دل سے تسلیم کریں، کوئی بوجھ نہ محسوس کریں۔ زمین چلی گئی جانے دو، شریعت کا حکم یہی تھا۔ یہ نہیں کہ مل گئی تو بہت اچھا اور نہیں ملی اور شریعت کی روح سے نہیں ملی۔ ارے بھائی مقدمہ ہے، آپ نے دعویٰ پیش کیا، دلیلیں پیش کی دوسرے نے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ زمین تو آپ کی نہیں ہے، عدالت نے فیصلہ کر دیا، ختم ہو گئی۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں جہاں جھوٹ سچ چلتا ہے، ہو گیا۔ عہد نبی میں بھی ایسے فیصلے ہوئے، کبھی غلط فہمی کی بنا پر ایک آدمی سوچتا ہے میری زمین یہاں تک ہے، دوسرا ادھر والا کہتا ہے یہاں تک ہے، آپس میں حل نہیں ہوا تو عدالت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ناک تول ہوتی ہے تو بعض مرتبہ ایک کا دعویٰ صحیح ہے، بعض مرتبہ معلوم ہوتا ہے دونوں کی بات میں غلط فہمی ہے، بلا وجہ وہ سمجھ رہا ہے میری یہاں تک، یہ سمجھ رہا ہے میری وہاں۔ تو بزرگوں دوستوں یہ اجلاس اس لیے ہوا، اس میں لوگ آئے، انتظام ہوا، انشاءاللہ کام تو ہو ہی رہا ہے، ہوگا، اور رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ یہ دین کا کام ہے، یہ ہماری آخرت کی درستگی کا کام ہے، ہمیں اس کا بھرپور تعاون کرنا ہے۔ اور سب سے پہلا تعاون تو یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو لائیں۔ یہ تو عدالتی چارہ جوئی ہو، اس شکل میں ہو، کسی اور شکل میں ہو، ابھی آپ نے سنا ہے کہ بہت سی چیزوں کو مقدمہ نہیں بنایا گیا، چونکہ کچھ ضوابط ہیں ہر چیز۔ آپ کے کان میں یہ بات پڑتی ہوگی کہ لوگ اپنے معاملات کو لے کر کورٹ کچہری میں جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں، تو نہ جانے کتنے دنوں تک یہ بحث چلتی ہے، اس کے پیچھے پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ ہے کہ نہیں ہے، بنے گا کہ نہیں بنے گا، یہ رٹ قبول کی جائے کہ نہیں قبول کی جائے، پہلے ہی مرحلے میں رد ہو جاتی ہے، نہیں کہ مقدمہ نہیں بنے، پھر آگے چلتا ہے مرحلہ اگر اصلاح کو۔ تو یہاں بھی بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی، پورا ایک نظام ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ تو ہر ممکن کوشش اس چیز کی کہ بھائی مسئلہ حل ہو، بے چینی ختم ہو، اختلاف ختم ہو۔ یہ ساری محنت ہمارے بزرگوں نے اس لیے کی، اور ملک میں دھیرے دھیرے الحمدللہ عام ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو تقاضا کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا بمبئی کتنا بڑا شہر ہے، اتنا بڑا شہر، 10 دارالقضا ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے، الحمدللہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہیں، باقی دوسرے بھی ہیں کچھ، وہ بھی کام کر رہے ہیں اپنے اپنے حساب سے۔
یہ خاص طریقہ کار والے ہیں 10. ایسی بات اور بڑے شہر میں 1 سے زائد ہیں. لوگ مطالبے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ آج کا اجلاس اس لیے تھا کہ کارکردگی سامنے آئے اور نئے سرے سے تازگی پیدا کی جائے. کل بھی ایک مجلس ہوئی تھی اسی سلسلے کی. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو حضرات آئے ہیں ادھر ادھر سے، ان کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں کہ بھائی یہ ایک ادارہ ہمارے پاس ہے. جیسے مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو مثلاً بھیج رہے پڑھنے کے لیے، مسجد میں مکتب میں اپنے بچوں کو بھیج رہے پڑھنے کے لیے، اس لیے اپنے بھائیوں کے معاملات کو پہلے مرحلے میں گھر میں، خاندان میں، محلے میں حل کرنے کی کوشش کریں اخلاص کے ساتھ. ایک بات یاد رکھیے، آج کل بڑا مسئلہ ہے، جو لوگ بیچ میں پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کے حامی ہو جاتے ہیں اور بعض مرتبہ نہیں ہوتے، سمجھے جانے لگتے ہیں. یہ بھی ہمارے اندر کی خرابی ہے. اخلاص کے ساتھ ایک مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن ایک پارٹی والا سمجھتا ہے ارے عجیب ہم لوگوں کی خرابی ہے اندر. لیکن نہیں، تو ان جگہوں کا مشورہ دیجیے تاکہ یہ ادارہ زائد سے زائد فعال ہو. جتنی اس میں فعالیت آئے گی اتنا اس کے لیے جو انتظام چاہیے. بھائی ابھی تو لوگ بہرحال مالی تعاون کر رہے ہیں نقد، اور یہ جگہ حاجی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، بڑوں کے صحبت یافتہ ہیں. ہمارے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی قریب رہے ہیں، اس کی برکت ہے. وہ ان کی اولاد بھائی ٹھیک ہے، ان کے پاس جگہ انہوں نے دے رکھی، اور 3 سال کے لیے کہیں 1 سال تو ہو گیا. لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے سوچنے کی بات ہے. دعا تو یہی کر رہے ہیں کہ اللہ اور حوصلہ دے، اور ہم تو دعا اس کے آگے کر رہے ہیں کہ اگر بظاہر ان کی بڑی ضرورت کی چیز نہیں ہے تو دے دیں اللہ کو، اللہ کے کام کے لیے. بہت دیا ہے اللہ نے، ارے بہت دیا ہے اللہ نے، اور اللہ کا فضل ہے کہ وہاں ویسے بنا رہے ہیں تو اس کے ذریعے اور بنا لے. وہاں محل، جہاں محل بنایا جا رہا ہے بننا چاہیے، تو ہم تو خیر یہ کہیں کہ بھائی 3 سال کو 30 سال کر دیجیے. کون سی ایسی بات ہے؟ لیز پر سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. کم از کم اتنا ہو سکتا ہے ایک لمبا وقفہ مل جائے گا منتظمین کو. اور اگر 3000 سال کے لیے کر دیجیے اور 30,000 کے لیے تو کیا کہنا. حاجی صاحب بھی ہیں، ان کی اولاد بھی یہاں پر موجود ہے. بہرحال جو ہے تو اس کی بھی فکر کرنی ہے. جگہ تو چاہیے اور بہت مناسب جگہ چاہیے. بھائی خالی ایک کمرے سے کام نہیں چلنے والا ہے دارالقضا کا. قاضی صاحب کو اپنے رہنے کی جگہ چاہیے، چلیے چھوڑ دیجیے وہ الگ کہیں ہو جائے گی، لیکن ایک عدالت کی جگہ چاہیے. مثلا ایک جگہ وہ ہونی چاہیے کہ جہاں مزید لوگ بیٹھ سکیں کچھ دیر کے لیے. جس کو جب بلایا جائے گا تب آئے گا تو 2-3 کمروں کی ضرورت ہوتی ہے، استنجا خانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کام کرنے والے بھی 2-3 قاضی صاحب ہیں، ایک معاون قاضی ہے، ایک چپراسی ہے، ایک بڑا کام ہے. ان سب چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ سارے انتظامات ہیں جو منتظمین ہیں ان کو فکر کرنی ہوتی ہے. وہ کریں گے انشاءاللہ کام بڑھتا رہے گا. آپ سب حضرات جذبہ اور حوصلہ رکھیں، جو ہو سکے. جیسے دیگر نیک کاموں کی مدرسہ ہے آپ اس کی فکر کر رہے ہیں، مدرسے ہیں بلکہ مکاتب ہیں، مسجدیں ہیں آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں. یہ بھی اسی لائن کا ایک کام ہے جس کی فکر کرنی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اور کل سے لے کر آج تک جو محنت ہوئی ہے اور جو یہاں کے لوگوں نے، احباب نے خدمتیں کی ہیں، فکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بہتر جزا عطا فرمائے. اس کام کو اور ترقی دے، اور ترقی دے. تمام شرور و فتن سے اس شہر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آج کل ہم کو بھی اپنی جگہ چوکنا اور محتاط رہنا چاہیے. جوش میں نہیں آنا چاہیے، ہوش میں رہنا چاہیے. اس کے ساتھ بات سننی چاہیے. حکام کچھ کہہ رہے ہیں، کیا گنجائش ہے؟ حالات کچھ کہہ رہے ہیں، کیا گنجائش ہے؟ بلا وجہ بزدلی فلاں چیزیں بسا اوقات لوگ کہنے لگتے ہیں تو کہہ تو دیتے ہیں، لیکن وہ خود پیچھے رہتے ہیں جب موقع پڑتا ہے. جو لوگ دوسروں کو الزام دیتے ہیں آپ بزدل ہیں، ہر چیز مان لیتے ہیں حکومت کی، اور آپ کیا ہیں؟ آپ تو سامنے آتے ہیں، دوسروں ہی سے چاہتے ہیں کہ آپ چلیے میدان میں، اور خود پیچھے ہیں وہاں سے یہ آوازیں چلا رہے ہیں. نہیں، یہ سب
حالات ہیں، مومن اسی کو کہتے ہیں جو حالات کو بھی دیکھے، شریعت کو بھی دیکھے، حکمت کو بھی دیکھے، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہم کو یہیں رہنا ہے انشاءاللہ، کہیں جانے کا سوال ہی نہیں کرتا۔ دنیا کے نظام میں ہاتھ پیر توڑ دیے ہیں، کہیں نہیں جا سکتے۔ دوسرے صوبے میں جانا مشکل ہے، ملک کیا سوچو گے؟ دوسرے صوبے میں بسنا مشکل ہے، دوسرے صوبے میں بس جاؤ تو مہاراشٹر والا کہتا ہے کہ آ گئے دیکھو، گجرات والا کہتا ہے یہ آ گئے دیکھو، ساؤتھ والا کہتا ہے یہ دیکھو آ گئے۔ اب ہم محنت کر رہے ہیں یہاں سے وہاں جا کر، اور کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مال، ہمارا مال، محنت ہماری مال ان کا۔ تو دوسرے صوبے میں بسنا مشکل ہو رہا ہے تو دوسرے ملک آدمی کہاں جائے گا؟ تو رہنا تو یہی ہے، مرنا جینا یہی ہے، ایمان اسلام کے ساتھ، تو سمجھداری کے ساتھ رہنا ہوگا۔ ہم کو یہی سکھایا اور بتایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا اللہم انت السلام و منک السلام یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، جس عزم اور حوصلے کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے اللہ اس کو قبول فرما، اس میں برکت نصیب فرما، اس کام کے کرنے میں، اور اللہ جو لوگ بھی اس میں لگے ہیں سب کو اخلاص نصیب فرما، ہمارے عوام اور خواص سب کو مرتبط فرما، سب کو اس کے ساتھ جوڑ دے۔ اس شہر کے مسلمانوں کی ہر طرح حفاظت فرما، اس علاقے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کاروبار اہل و عیال اللہ سب چیزوں کی حفاظت فرما، سب چیزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام دینی اداروں کی حفاظت فرما، مساجد، مراکز، مدارس اور ایسے ادارے اے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں اللہ تیرے دین کے بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کے حق میں لطف عنایت کا معاملہ فرما، سب کی مدد فرما، سب کی نصرت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا